السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ ایک بہت عمدہ بیان سماعت کر رہے تھے، ہمارے حافظ عبدالصمد صاحب بیان کر رہے تھے اور آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ بابو ایمان بچانا ضروری ہے۔ بتا رہے تھے نا ایمان بچانا ضروری ہے۔ لائق سخت مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ مولا سے دعا ہے کہ مولا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو بھی صاحب عرس کے فیوز و کمالات و برکات و حسنات سے مالا مال فرمائے۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اب اس کے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے۔ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، محبوب پروردگار کہہ دو سبحان اللہ۔ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے آقا، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے نسبنا میں جھوم جھوم کر نظر آنے عقیدت و محبت پیش کریں اپنے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، آقائے نعمت، دریائے رحمت، یعنی امامنا امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون اعلی حضرت مسلمانوں؟ وہ اعلی حضرت، وہ امام عشق و محبت، وہ 14ویں صدی ہجری کے اندر پیدا ہونے والی ذات جس نے ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کری۔ وہ 14ویں صدی ہجری کے اندر پیدا ہونے والی ذات جب ناموس رسالت کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، جب عظمت رسالت کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، جب آقا کی عظمت کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، جب عقیدہ دیا جا رہا تھا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے معاذ اللہ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، تو اسی 14ویں صدی ہجری کے اندر ایک ذات تھی جس ذات کا نام امام عشق و محبت تھا، وہ ذات جس ذات کا نام اعلی حضرت تھا، وہ ذات جس ذات نے قلم چلایا تو کہنے والے نے اس انداز میں پیغام دیا کہ اے اعلی حضرت، مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا، مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، ارے مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، سنت اعلی حضرت کا قلم چلا، وہ امام عشق و محبت کا قلم چلا، وہ فاضل بریلوی کا قلم چلا، وہ ایک سچے عاشق رسول کا قلم چلا، وہ ایک سچے عاشق اہل بیت کا قلم چلا۔ اب اس کے قلم کی نوک سے وہابیت کاپتی نظر آئی، اب اس کا قلم چلا دیوبندیت کاپتی نظر آئی، اب اس کا قلم چلا قادیانیت کاپتی نظر آئی، اب اس کا قلم چلا تو اس انداز میں کہنے والے نے کہا کہ چیخ پڑے چوٹی کے وہاں پڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سننا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ سب مل کر بولے حیدر حیدر حیدر
تو آؤ مسلمانوں، اس عرس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عرس کا مقصد یہی ہوتا ہے، عرس کا مطلب یہی ہوتا ہے، عرس کے اندر آئے ہو تو پیغام کو لے کر کے جاؤ، عرس کے اندر آئے ہو تو عرس کا مقصد یہ نہیں کہ لنگر کھانے آئے ہو، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ گھومنے آئے ہو، بلکہ عرس کے اندر آئے ہو تو پیغام لے کر کے جاؤ، وہ پیغام لے کر کے جاؤ، اور وہ پیغام یہی ہے، وہ پیغام یہی ہے کہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ اب آؤ مسلمانوں، آج بات کری جاتی ہے، آج یہ صلح کلی مولوی، آج یہ ٹپوری مولوی آج یہ باتیں کیا کرتے ہیں کہ خانقاہ حشمتیہ کے اندر شدت کی باتیں ہوا کرتی ہیں، خانقاہ حشمتیہ کے اندر سختی کی باتیں ہوا کرتی ہیں، تو خانقاہ حشمتیہ کوئی اپنے گھر کی بات نہیں کرتی ہے، خانقاہ حشمتیہ کوئی بریلی شریف کی بات نہیں کرتی ہے، خانقاہ حشمتیہ اپنے شریف کی بات نہیں کرتی ہے۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مفہوم آیت القدسہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی بینہم، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ آپس میں نرم ہیں، یعنی صحابہ کرام اور کفار کے اوپر بہت سخت ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر کے اندر صاحب تفسیر مدارک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شدت اس قدر ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کی سختی کفار پر اس درجے ہوا کرتی تھی کہ صحابہ کرام اپنے کپڑوں کو بھی کرام کی سختی بتا رہی ہے، ان کا طریقہ بتا رہا ہے کہ گستاخ رسول ہوگا، گستاخ رسول ہوگا تو اس سے کپڑا بھی دور دور کی بات ہے، اس کے عام محفل میں بھی نہیں جایا جائے گا۔ آج بات کری جاتی ہے چو چو چلے آئے ہیں، کچھ جو ہے نکل کے باہر آتے ہیں چو چو کرتے ہیں، آج ان کا کام ہی یہی رہ گیا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا نام لو اور مسلک اعلی حضرت کو بدنام کرو۔ ارے دم ہے تو اعلی حضرت کا مسلک صحیح معنوں میں عام کر کے دکھاؤ۔ بے شک سبحان اللہ، آئے حشمتیہ بتا دے تو یوں ہوتی ہے۔ حق ہے حضرت، حق ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اٹھا کر کے دیکھو مکتوبات، سبحان اللہ، اس کے اندر چھپا، فرمایا حضور آپ کی کتابوں کے اندر بڑی شدت ہوا کرتی ہے، بڑی سختی ہوا کرتی ہے، حضور کچھ سختی کم کر دیں، حضور کچھ سختی کم کر دیں کہ ہمارا مخالف کتاب تو دیکھتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے جب سارے وقت کے اوپر یہ حال ہے تو اندر کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو سنو مسلمانوں، سنو رجباگور کے مسلمانوں سنو، جب یہ بات فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی گئی، جب یہ بات کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سے کہا گیا، اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارشاد فرمایا مولانا تم یہ بات کرتے ہو، مولانا تم ایسی بات کرتے ہو، لیکن سنو سنو، مولانا احمد رضا کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایک ہاتھ میں گستاخ خدا و رسول کی گردنیں ہو، دوسرے ہاتھ کے اندر احمد رضا کے تلوار ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اس پر تو قدرت نہیں دی ہے، اس پر تو طاقت نہیں دی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے علم پر احمد رضا کو طاقت دی ہے، لہذا احمد رضا گستاخ خدا و رسول کے لیے اتنی سختی، اتنی شدت اس لیے کیا کرتا ہے کہ جب وہ گستاخ خدا و رسول احمد رضا کی کتابیں دیکھتے ہیں، احمد رضا کی کتابیں کھولتے ہیں تو وہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح، وہ احمد رضا کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، احمد رضا کو برا کہنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں سنو، حضرت فرماتے ہیں کہ سنو کہ احمد رضا کی عزت حضور کی عزت پہ قربان، احمد رضا کا مال حضور کے مال پہ قربان، احمد رضا کی اولاد حضور کی اولاد پر قربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بدر عالم، فیضان بدر عالم، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ سنو مسلمانوں، آج یہ بات وہابی دیوبندیوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی، جو حضور کی گستاخیاں اپنی کتابوں کے اندر چھاپی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہی وہابیوں نے، انہی دیوبندیوں نے لکھا کہ تم تو وہاں سے سلام پڑھتے ہو، حضور سنتے ہیں کیا؟ ہم نے کہا الحمدللہ حضور سنتے ہیں، ہم کہیں سلام پڑھیں حضور ہمارے سنتے ہیں، قرآن سے دلیل تو حدیث کی، ہم نے کہا الحمدللہ اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ قرآن اور حدیث
سنتے بھی ہیں. بولا قرآن سے دلیل دو. سن یہ سورہ نمل ہے. کون سی سورت ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو, کون سی سورت ہے؟ سورہ نمل ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, یہ ان کا قافلہ ہے. اب اللہ رب العزت کا کلام ارشاد فرما رہا ہے سلیمان علیہ السلام چلے, ان کا قافلہ چلا. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ, تو چونٹیوں میں سے ایک چونٹی بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کچل دے, کہیں ایسا نہ ہو تمہیں دبا دے. اب چونٹی نے یہ بات جب کہی تو اس وقت قافلہ کتنی دور تھا؟ 3 میل کا فاصلہ تھا. واہ واہ واہ, زور سے بولو کتنا فاصلہ تھا؟ 3 میل دوری تھی نا. ابھی وہابی عقل کے اندھے حضور کے گستاخ سے پوچھو کم بخت, اگر ہم چونٹی کو تیرے کان پہ بھی رکھ دیں تو تو بتا سکتا ہے چونٹی نے کیا کہا؟ 3 میل تو بہت دور کی بات ہے, تیرے کان میں گھسو دے ابھی تو نہیں بتا پائے گا چونٹی نے کیا کہا. کیا بات ہے, زندہ باد بھیا, واہ واہ واہ. لیکن سبحان اللہ وہ سلیمان علیہ السلام تھے, 3 میل دور قافلہ تھا, 3 میل کا فاصلہ تھا. جب چونٹی نے یہ بات کہی, جب چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں کے اندر چلی جاؤ, نہیں تو سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو بے دہانی میں وہ تمہیں کچل دیں. تو 3 میل دور سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو سن لیا, اور اس کے بعد خالی یہی نہیں کہ سنا, فتبسم ضاحكا من قولها. سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات کو سنا تو مسکرانے لگے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکرانے لگے. سبحان اللہ. جب سلیمان علیہ السلام کی قوت سماعت کا یہ عالم کہ 3 میل دور چونٹی کی بات کو سن سکتے ہیں اور اس کے بعد مسکرا سکتے ہیں, تو امام الانبیاء کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھے, دور و نزدیک کے سننے والے وہ آنے لالے کرامت پہ لاکھوں. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت شہزادے حضور معصوم ملت حضرت بابا بدر عالم. واہ واہ واہ. مسلمانوں اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. وہابیوں سے دور رہو گے تو تمہارا عرص کے اندر آنا کامیاب ہوگا, دیوبندیوں سے دور رہو گے تو تمہارا عرص کے اندر آنا کامیاب ہوگا. اور ضرورت عرض ہے کہ جملہ گستاخ خدا و رسول سے دور رہو گے تو تمہارا عرص کے اندر آنا کامیاب ہوگا, تمہارا عرص کے اندر آنا کامیاب ہوگا. اور اگر وہابیوں سے ملتے رہو گے, دیوبندیوں سے ملتے رہو گے, ان کے ساتھ کھاتے رہو گے, ان کے ساتھ پیتے رہو گے, تو یاد رکھو مسلمانوں, آقا نے تو ارشاد فرما دیا ہے ساتھ اٹھے گا جو جس کے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب کہ تمہارا فیصلہ ہے کہ تمہیں اٹھنا کن کے ساتھ ہے, حضور کے وفاداروں کے ساتھ یا حضور کے غداروں کے ساتھ. ایسا تمہیں کرنا ہے. ہمیں تو الحمدللہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا جس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت. وہابی بولا کہ حضور تو علم غیب نہیں, وہابی بولا حضور تو علم غیب نہیں. آیت لے کر کے آیا کہ لہو مقالید السماوات والارض وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. اب اس آیت کو لے کر کے جو مفاتیح اور مقالید, اس آیت کے اندر 2 ٹکڑے ہیں نا, مقالید اور مفاتیح, یعنی دونوں آیتوں کا مفہوم یہی ہے. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. مفہوم آیت مقدسہ کہ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے غیب کی کنجیاں, لا يعلمها الا هو, اس کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا, لا يعلمها الا هو, اس کے علاوہ. یہ مفہوم آیت مقدسہ. اب وہاں بھی لے کر کے آیا, دیوبندی لے کر کے آیا, لیکن قربان جاؤ امام شعیب محمد پر, قربان جاؤ فاضل بریلوی پر, قربان جاؤ سیدی سرکار اعلی حضرت پر. فرمایا کہ ان دونوں آیتوں کے اندر 2 جملے ہیں, ایک ہے مقالید, ایک ہے مفاتیح. ایک ہے کیا ہے, زور سے بولو,
ایک ہے کیا ہے مقالید اور ایک ہے مفاتیح. اور اعلیٰ حضرت بولے کہ جب ان کو ایک جا کیا جائے گا, ان کی اپنی علیحدہ ہے, جب ان کو جوڑو گے تو حضور کا نام پاک محمد بن جاتا ہے. کبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما اٹھے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب خدا ہی تم پہ کروڑوں درود. حضور کی بات تو بہت دور ہے نا, حضور کی بات تو بہت دور, سبحان اللہ, بہت ہی عرفہ والا. حضور کی بات تو بہت دور کی بات ہے. آؤ ذرا مولا کائنات ہی کو دیکھ لو, بادشاہ خیبر کو دیکھ لو, شیر خدا کو دیکھ لو. فرمایا مولا کائنات نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے زمینوں اور آسمانوں کے تعلق سے سوال کر لیا کرو, میں بہت اچھے سے واقف ہوں. بتا دیا کوئی ایسی بات نہیں. حضور محبوب ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرمایا کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے سوال کر لیا کرو, میں زمینوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں, میں آسمانوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں. جب یہ بات مولا کائنات نے ارشاد فرمائی, جبریل امین مولا کائنات کے سامنے آئے دوسری شکل کے اندر. حضرت جبریل امین مولا کائنات کے سامنے آئے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا, اے علی بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے, جبریل کہاں ہے؟ اب مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے جب نے سر مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا, مولا کائنات نے سر مبارک کو زمین کی طرف بلند کیا, ادھر دیکھا, فرمایا میں نے آسمانوں میں بھی دیکھ لیا, جبریل آسمانوں میں بھی نہیں ہے. میں نے زمین میں بھی دیکھ لیا, جبریل ادھر بھی نہیں ہے. میں نے ادھر بھی دیکھ لیا, جبریل ادھر بھی نہیں ہے. میں نے ادھر بھی دیکھ لیا, جبریل کہیں نہیں ہے. جبریل تو آپ ہی ہے. واہ 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 واہ, آپ ہی ہیں. جب مولا کائنات کے غیب کا یہ عالم, جب مولا کائنات 2 منٹ کے اندر بتا دیں کہ جبریل کہاں ہے, تو سبحان اللہ امام الانبیاء کے غیب کا عالم کیا ہوگا, امام الرسل کے غیب کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کبھی تو پکار اٹھے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور. لہذا مسلمانوں اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے ایمان کی حفاظت کر لو. قسم خدا کی جنت تمہارے باپ کی ہے. آخر کے اندر ایک بات عرض کروں گا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج نماز کی بات کری جاتی ہے, آج روزے کی بات کری جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سے فرمائی ہے. فرماتے ہیں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص کو بارگاہ مولا میں حاضر کیا گیا ہے نا, قیامت کے دن ایک شخص کے حساب کے لیے بارگاہ رب العزت میں لایا جائے گا. فرماتے ہیں اس سے سوال ہوگا کیا لایا, اس سے سوال ہوگا کیا لایا. وہ کہے گا میں نے اتنی نمازیں پڑھی, علاوہ فرض کے اتنے روزے رکھے, علاوہ ماہ رمضان کے اس قدر خیرات کی, علاوہ زکات کے, اور آگے فرماتے ہیں اور اس قدر حج کیے, علاوہ حج فرض کے وغیرہ ذالک. ارشاد باری ہوگا حل ولیت لی ولیا وعادیت لی عطوفان. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی میرے محبوب سے محبت اور میرے دشمنوں سے عداوت بھی رکھی. کیا بات, واہ, جی جی. ارشاد فرماتے ہیں کبھی تو نے میرے محبوبوں سے محبت اور میرے دشمنوں سے عداوت نہیں رکھی. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تو عمر بھر کی عبادت ایک طرف. غور سے سننا مسلمانوں, غور سے سننا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں. فرماتے ہیں تو عمر بھر کی عبادت ایک طرف اور خدا و رسول کی محبت ایک طرف. آگے فرماتے ہیں اگر محبت نہیں سب عبادت و ریاضت بیکار. کیا بات, واہ 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 واہ. اگر محبت نہیں سب عبادت و ریاضت بیکار. یہی تو ہم تمہیں بتانے آئے ہیں, یہی تو پیغام ہم تمہیں دینے آئے ہیں کہ تم حضور سے محبت کر لو. حضور سے محبت کر لو گے تو جنت تمہارے باپ کی ہو جائے گی. تم حضور کی آل سے محبت کر لو, صحابہ کرام سے محبت کر لو, اولیاء کاملین سے محبت کر لو. جب تم اولیاء کاملین سے محبت کر لو گے جس انداز میں گنگناتے ہوئے جاؤ گے, اب میں لہرانے گے تاکہ چشمے ڈوب کے جلوہ فرما ہوگی جب ترات رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.